کہ اے لوگوں، اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔ کیا فرمایا؟ اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے تو کیا کرو؟ اہل ذکر سے پوچھ لو۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ کہ اہل ذکر ہیں کون؟ اچھا، اہل ذکر کون ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں پہلے یہ پتا کرنا پڑے گا کہ ذکر کیا چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ بے شک ہم نے ذکر کو نازل کیا، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے میں نے ذکر کو نازل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا قرآن مجید۔ تو ہمیں کیا پتا چلا کہ قرآن مجید پورے کا پورا یہ ذکر ہے۔ قرآن مجید کیا ہے؟ ذکر ہے۔ میں آپ کو بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں، مولا علی کی شان آپ کو پتہ چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں علم نہ ہو تو اہل ذکر سے پوچھو۔ اچھا، اہل ذکر کون ہے یہ جاننے کے لیے ہمیں یہ پتا کرنا پڑے گا ذکر کیا چیز ہے۔ تو رب تعالیٰ نے خود ہی فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ اللہ پاک کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے کیا نازل کیا؟ ذکر۔ اور اللہ پاک نے نازل کیا ہوا ہے قرآن مجید۔ تو پتہ کیا چلا کہ پورے کا پورا قرآن یہ ذکر ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پورے کا پورا قرآن ذکر ہے۔ اچھا، ذکر تو ہمیں پتہ چل گیا کیا ہے، لیکن اب اہل ذکر کون ہے؟ تو مصطفیٰ کریم نے ہمیں بتایا علی مع القرآن والقرآن مع علی ولا یفترقان حتی یردا علی الحوض۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ دونوں حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ، اور یہ دونوں جدا ہی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ کہاں پر آ جائیں گے؟ حوض کوثر پر آ جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن والا کون ہے؟ علی۔ قرآن والا کون ہے؟ علی۔ تو اگر کسی چیز کا علم نہ ہو تو ایک چیز ہمیں یہ پتہ چلی کہ کس سے پوچھ لو؟ علی سے پوچھ لو۔ اور مولا علی نے کیا فرمایا؟ مولا علی نے فرمایا کہ سلونی عن الکتاب اللہ، کہ مجھ سے کتاب اللہ یعنی قرآن مجید، مولا علی نے فرمایا کہ مجھ سے قرآن مجید کے بارے میں پوچھ لو، مجھے ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے کہ وہ رات کو نازل ہوئی ہے کہ دن کو نازل ہوئی ہے، وہ میدان میں نازل ہوئی ہے کہ پہاڑوں پر نازل ہوئی ہے۔ اور قرآن مجید، میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید کا کوئی بھی حرف ہے نا، کوئی بھی حرف، اس کا ایک ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، ایک ظاہری معنی ہے اور دوسرا اس کا باطنی معنی ہے۔ اور فرمایا کہ قرآن 7 قراتوں پر نازل کیا گیا ہے، اور ہر لفظ کا ظاہری معنی اور باطنی معنی مولا علی جانتے ہیں۔ حضرت علی، آج کوئی بڑے سے بڑا بھی قرآن کا حافظ آ جائے، قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن کو سمجھنے والا بھی آ جائے، وہ یہ نہیں کہے گا کہ مجھ سے پوچھ لو جس آیت کے بارے میں مرضی، جس لفظ کے بارے میں مرضی پوچھ لو، میں تمہیں بتاؤں گا ڈیٹیل کے ساتھ۔ نہیں، اور اگر کوئی بتائے گا بھی نہ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ بزرگان دین کے اقوال نقل کرے گا، وہ محدثین مفسرین کرام کے اقوال نہ ذکر کرے گا۔ لیکن مولا علی نے فرمایا کہ پوچھ لو جو میرے سے پوچھنا ہے، مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں پتہ ہے۔ بلکہ یہاں تک فرمایا کہ ما دون العرش، جس چیز کا بھی سوال کرو گے علی سے تمہیں اس کا جواب مل جائے گا۔ تھوڑا آگے آ کے تشریف رکھ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اچھا، ایک چیز تو میں نے آپ کو یہ بتا دی کہ علی قرآن کے ساتھ اور قرآن علی کے ساتھ ہے، اور حوض کوثر تک انہوں نے ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے، اس کے بعد بھی جدا ہونا ہے یا نہیں، اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ اچھا، ایک بڑی کمال کی بات آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کو تھوڑا سا یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یار مولا علی کا علم کتنا ہے، ان کی شجاعت، ان کی بہادری، یہ ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن مولا علی کی علم کے متعلق پچھلے جمعے کچھ نہ کچھ ہم نے سنا تھا، لیکن آج
مزید ہم کچھ سنیں گے. ویسے تو مولا علی کی جتنی بھی شانیں آپ کی جتنے بھی مقدر بیان کر دیے جائے نا ختم ہی نہیں ہوتا. ہماری زبانیں خشک ہو جائیں گی لیکن مولا علی کا ذکر ختم نہیں ہوگا. بلکہ مولا علی کے صرف ایک کسی ایک وصف کو لے کر اگر باقاعدہ اس پر بیانات کیے جائے تو وہ بھی بڑا طویل موضوع بن جاتا ہے. خیر، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. مصطفیٰ کریم نے کیا فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ. اور حضرت علی نے کیا فرمایا کہ قرآن کی جس آیت کے بارے میں تمہارا دل کرتا ہے میرے سے پوچھ لو، میں تمہیں جواب دوں گا. مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ علی علم کا دروازہ ہے. حضرت علی نے فرمایا کہ قرآن کی جس آیت کے بارے میں پوچھو گے میں تمہیں جواب دوں گا. یہاں یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ مجھے تخت بلقیس چاہیے، کون جلدی لا سکے گا؟ ایک جن نے کہا جی میں چند گھڑی میں لا دوں گا، تھوڑا سا ٹائم درکار ہوگا. اوروں نے بھی کہا لیکن آپ کا ایک ولی وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، صحابی حضرت سلیمان علیہ السلام کا، جس کا نام تھا حضرت آصف بن برخیہ. انہوں نے کیا کہا کہ حضور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لے آؤں گا. آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس جو کہ بہت بڑا ہے، بہت وزنی ہے، کئی میل دور پڑا ہوا ہے، لیکن آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس میں یہاں پر لے آؤں گا. اور جب اجازت دی تو واقعی ایسا وہ پلک جھپکی تو ادھر پڑا ہوا تھا تخت بلقیس. اچھا، یہ طاقت. اور آصف بن برخیہ کے بارے میں قرآن نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس کو کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا علم عطا کیا. ہم نے کتاب کے علم میں سے تھوڑا سا اسے عطا کیا. جس کو تھوڑا عطا کیا اس کی شان یہ ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے پہلے کئی میل دور سے، کئی جو ہے نا وہ منو وزنی تخت بلقیس پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے. تو جو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی جس آیت کے بارے میں پوچھو اس کے علم کی کیا شان ہوگی. سبحان اللہ. مولا علی شر خدا، آپ نے صرف قرآن نہیں، آپ نے کہا کہ جو تمہارا دل کرتا ہے پوچھ لو میں تمہیں جواب دوں گا. اور یہ ایک دعویٰ کیا مصطفیٰ کریم نے. اور مصطفیٰ کریم کی وہ ذات تھی کہ جس سے جو پوچھا جائے جواب مل جاتا. اور دوسری ذات مولا علی شر خدا کی کہ جس چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا جواب مل جاتا. حضرت مولا علی آپ کی حاضر دماغی بھی بہت تھی. مولا علی کے پاس ایک یہودی آ گیا، اس کی داڑھی میں چند بال تھے، بالکل چند گنتی کے بال. اور مولا علی کی داڑھی کے متعلق آتا ہے کہ آپ کی داڑھی اتنی گھنی تھی کہ آپ کا سینہ مبارک چھپ جاتا تھا. اچھا، یہاں پر ایک یہ بھی بات ہے کہ ہم علی علی تو کرتے ہیں لیکن مولا علی کی داڑھی کتنی تھی اور میری داڑھی کتنی تھی؟ یہ بھی ہمیں شاید سوچنا پڑے گا کہ یار میں تو کہتا ہوں کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں، میں تو اپنے بچوں کے نام علی رکھوں تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے، علی علی ہم کرتے ہیں، لیکن مولا علی کی داڑھی کتنی تھی اور میری داڑھی کتنی ہے؟ یہ ہمیں تھوڑا سا یہاں پر سوچنا پڑے گا. بہرحال وہ یہودی کہنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ جو پوچھو میں تمہیں جواب دوں گا، آپ کی داڑھی گھنی ہے، زیادہ ہے، میری داڑھی کے چند بال ہیں، اس کی وجہ کیا ہے مجھے قرآن سے ثابت کر کے دیں. مجھے قرآن سے بات ثابت کر کے دیں کہ میری داڑھی کم ہے تو کیوں ہے، آپ کی زیادہ تو کیوں ہے. تو مولا علی نے فوراً قرآن مجید کی آیت پڑھی وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا. مولا علی نے فرمایا کہ جو طیب زمین ہوتی ہے، جو پاک سر زمین ہوتی ہے، پاک مٹی ہوتی ہے، پاک زمین ہوتی ہے، وہ اللہ کے حکم سے سبزہ اگاتی ہے. اور جو خبیث زمین ہوتی ہے وہ نہیں نکالتی مگر تھوڑا سا نکلتا ہے وہاں سے جو بھی نکلتا ہے. تو فرمایا کہ میرا جسم یہ ایمان والا جسم ہے، میرے سینے کے اندر نور ایمانی ہے، تو میرا جسم پاک ہوا جس کی وجہ سے داڑھی گھنی نکل آئی. تیرے جسم کے اندر ایمان نہیں ہے، تیرے دل کے اندر ایمان نہیں ہے، تو تیرا جسم خبیث ناپاک ہے جس کی وجہ سے چند بال نکلے. تو مولا علی شر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بہت حاضر دماغی اور علم آپ کے پاس اتنا زیادہ کہ ناقابل بیان ہے. مولا علی کے پاس کچھ یہودی آئے، انہوں نے سوالات کیے، مولا علی نے جواب دیے.
تھوڑی دیر کے بعد ایک بابا آ گیا، بزرگ، حالانکہ وہ بابا تھا نہیں لیکن بابا بن کے آیا تھا۔ اب کون تھا یہ آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا۔ مولا علی نے یہودیوں کے جواب دیے تو ایک بابا آ گیا، کہنے لگا آگے کہ علی تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ جو پوچھو گے میں جواب دوں گا، مجھے بتاؤ جبریل اس ٹائم کدھر ہے؟ مجھے بتاؤ جبریل امین اس ٹائم کدھر ہے؟ کوئی دنیا کا بڑا سے بڑا عالم مفتی آ جائے وہ بتا سکتا ہے اس ٹائم جبریل کدھر ہے؟ نہیں بتا سکتا۔ مولا علی نے تفکر کیا، دائیں بائیں اوپر نیچے دیکھا تو کہا کہ اے بزرگ تو نے میرے سے سوال پوچھا کہ جبریل کدھر ہے؟ میں نے مشرق میں دیکھا مجھے نہیں نظر آیا، میں نے مغرب میں دیکھا مجھے وہاں بھی نہیں نظر آیا، شمال اور جنوب میں بھی نہیں ملا، میں نے زمین میں دیکھا، آسمان میں دیکھا، مجھے آسمانوں میں بھی نہیں ملا، کہیں بھی نہیں ملا، کہیں تو جبریل نہیں ہے۔ وہ جبریل امین خود تھے اور بزرگ بن کے آئے تھے، گویا کہ ہمیں بتانے آئے تھے کہ تمہیں میں بتا دوں کہ مولا علی کا علم کتنا ہے، مولا علی کی شان کتنی ہے، وہ ہمیں بتانے آئے تھے۔ آگے آگے تھوڑا بیٹھ لیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو بہت ساری شانوں سے اللہ تبارک و تعالی نے نازل کی، بہت ساری شانوں سے اللہ پاک نے نوازا۔ اچھا آپ کو پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کہ حضرت مولا علی شیر خدا آپ نے آنکھیں ہی نہیں کھولی تھی جب تک مصطفیٰ کریم کا چہرہ سامنے نہیں آیا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا نے مصطفیٰ کریم کا چہرہ سامنے آنے کا انتظار کیا کہ مصطفیٰ کریم کا چہرہ میرے سامنے آئے گا تو میں پھر آنکھیں کھولوں گا، کیوں؟ تاکہ سب سے پہلے میری نظر جس شخصیت پر پڑے وہ مصطفیٰ کریم کی ذات ہو۔ کعبے میں آنا مولا علی کا مقدر ہے، کعبے میں ولادت ہونا مولا علی کی شان ہے، کعبے کے اندر 3 دن رہنا یہ کس کا مقدر ہے؟ حضرت علی کا مقدر ہے، مصطفیٰ کریم کا انتظار کرنا حضرت علی کا مقدر ہے، سب سے پہلے دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے مصطفیٰ کریم پر نگاہ ڈالنا حضرت علی کا مقدر ہے، بچوں میں سب سے پہلے مصطفیٰ کریم پر ایمان لانا کس کا مقدر ہے؟ حضرت علی کا مقدر ہے، خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ دینا کس کا مقدر ہے؟ حضرت علی کا مقدر ہے، خیبر کو فتح کرنا حضرت علی کا مقدر، بدر کو فتح کرنا حضرت علی کا مقدر، اور 2 باکمال بچے حسن اور حسین کا والد ہونا حضرت علی کا مقدر، اور فاطمہ کا شوہر ہونا یہ بھی حضرت علی کا مقدر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ مولا علی نے کبھی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں پڑھی، کبھی زندگی میں قضا نماز نہ پڑھنا یہ حضرت علی کا مقدر، یہ حضرت علی کی شان، اور اگر قضا ہو جائے تو سورج کا پلٹ آنا یہ بھی حضرت علی کی شان۔ تو مولا علی شیر خدا کبھی زندگی میں نماز قضا نہیں کی، ہم علی تو کرتے ہیں لیکن میں نے زندگی میں کتنی نمازیں قضا تو دور چھوڑ کتنی دی ہیں سرے سے، یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا۔ اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کو اللہ پاک نے بہت ساری شانوں سے نوازا۔ ایک عالم صاحب نے سید صاحب نے بڑے کمال کی بات کی، کہا کہ مولا علی کو بہت شانیں عطا ہوئیں لیکن حضرت علی مولا نہیں بنے۔ حضرت علی مولا کب بنے؟ جب نبی پاک کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی کے نکاح میں آ گئی۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان کریم ہے کہ مصطفیٰ کریم کی جو نسل آگے چلی ہے وہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ سے چلی ہے۔ حضرت علی کی آپ نے اور بھی شادیاں کی لیکن وہ سید نہیں تھے، نبی پاک کی اور بھی بیٹیاں تھیں لیکن ان کی آگے اولاد سے نسل مصطفیٰ کریم کی نہیں چلی، نسل چلی تو سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت مولا علی کی نسل سے چلی۔ تو یہ سارا کریڈٹ ساری شان یہ کن کی جا کے بان جاتی ہے؟ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اور مولا علی نے فرمایا علمنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم الف باب یفتح کل باب الا الف باب۔ مولا علی نے فرمایا کہ نبی پاک نے مجھے 1000 علم کے باب سکھائے۔ کتنے؟ 1000 علم کے باب سکھائے اور پھر ہر ایک باب سے پھر آگے 1000 باب کھل جاتے ہیں۔ اتنا زیادہ علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو عطا فرمایا۔ اور مولا علی شیر خدا آپ کے پاس ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس ٹائم جو وہ تھے جو ہے نا وہ خلیفہ تھے، تو آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی جس کا بچہ پیدا ہوا تھا 6 ماہ کے بعد،
عموماً بچہ 9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، لیکن اس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوا تھا 6 ماہ کے بعد۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ اس نے جو ہے وہ زنا کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ حضرت عمر فاروق کی عدالت میں لے کے اس عورت کو آگے لوگ تو تفتیش وغیرہ ہوئی تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں عورت کو سزا دینے لگا تھا، لیکن حضرت علی بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا علی تو آپ اس کا فیصلہ کریں، اس عورت کا فیصلہ آپ کریں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ اس نے زنا نہیں کیا، 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ کہا کہ یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں، حالانکہ بچہ تو تقریباً 8-9 ماہ کے بعد پیدا ہوتا ہے، آپ 6 ماہ کے کہہ رہے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا کہ قرآن مجید میں آیا کہ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شهرا، کہ حمل کی اور بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے؟ 30 ماہ، یعنی ٹوٹل بنتے ہیں 2.5 سال۔ 30 ماہ مدت ہے حمل کی اور بچے کو دودھ پلانے کی، اور بچے کو دودھ پلانے کی جو عمر بنتی ہے وہ 24 ماہ، 2 سال وہ نکل کے پیچھے 6 ماہ بچ گئے۔ تو پتہ چلا قرآن سے میں یہ پتہ چل گیا کہ 6 ماہ کے بعد بچہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اسے آزاد کیا جائے۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا کہ لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، کہ ایک بے گناہ عورت کو سزا دے کے اس میں میری ہلاکت ہو جاتی۔ تو مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ سے یہودیوں نے بڑے سوال کیے، یہودی آتے سوالات کرتے، کیونکہ جب نبی پاک نے فرمایا نا کہ انا مدینۃ العلم وعلی باب ہوا، کہ میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے، تو یہودی کہتے تھے کہ تورات ہم نے حفظ کی، انجیل ہم نے پڑھی، زبور ہم نے پڑھی، لیکن علم کے والے سے شان اللہ مصطفیٰ کریم نے حضرت علی کو عطا فرما دی، علم کا دروازہ حضرت علی کو بنا دیا۔ تو یہودی جو ہے وہ بہت سارے موقع پر آتے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوالات کرتے تھے، بعض امتحان میں سوال کرتے تھے، لیکن جب جواب ملتے آگے سے لاجواب ہوتے تو پھر جو ہے وہ ایمان بھی لے آتے تھے۔ اور حضرت علی مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، آپ کی شان کریمہ جتنی بیان کی جائے اتنی کم ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے بڑوں کے فضائل بھی بیان کرنے ہیں، لیکن ہم نے ان سے سیکھنا بھی ہے، ہم نے ان